बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। हाफ़िज़ सईद, मौलाना मसूद अज़हर, कमांडर सैयद सलाहुद्दीन, ये नाम आपने लगातार सुने होंगे इंडियन मीडिया के ज़रिए। और फिर आपने सुना होगा कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन, इनमें से किस तंजीम को ख़त्म किया इंडिया ने, इनमें से किस लीडर को मारा जो इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। सवाल यह है कि जो असल मसला है क्या वो हल हो गया है? असल मसला है क्या? असल मसला तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का है। कश्मीर का मसला जब तक मौजूद है, दोनों मुल्कों की का जो तनाज़ा है, दोनों मुल्कों का जो झगड़ा है, दोनों मुल्कों की जो लड़ाई है, वो इसी तरह चलती रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता एक बार फिर पहलगाम जैसा वाक़या होता है तो क्या फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा? इस मामले का आज हम जायज़ा लेंगे। अफ़गानिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है? इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? अफ़गानिस्तान गो के उसके पास ना आर्मी इतनी तगड़ी है, ना उसके पास एयर फोर्स है, ना उसकी कोई बहरी फ़ौज है, ना उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि हिंदुस्तान कहे या पाकिस्तान कहे कि जी हमें अफ़गानिस्तान की भी सपोर्ट हासिल है। अब अफ़गानिस्तान के दोनों के साथ ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान की एक मोहतात पॉलिसी है, इस मामले पर भी बात करनी है। और एक तो वहाँ से आज़ाद कश्मीर की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जी ये लड़ाई अगर शिद्दत इख्तियार करेगी तो फिर आज़ाद कश्मीर को लेने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ बलूचिस्तान भी लेने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की साइड से कहा जा रहा है कि आप जो है वो श्रीनगर जो है वो खो सकते हैं। मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त हिंदुस्तान के तसल्लुत में है वो आज़ाद कराया जा सकता है, ये पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है? और फिर एक जो तंजीम है अल-कायदा बर-ए-सग़ीर, अल-सहाब मीडिया ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है अल-कायदा बर-ए-सग़ीर की तरफ से। और ये जो हमला किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, ये लड़ाई जो है इसको अल-कायदा बर-ए-सग़ीर ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहा है। इस लड़ाई को जिहाद कहा है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू दिया है और इससे पहले जो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि जी हमने गलती की है मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देकर। और अमेरिका के कहने पर ये उन्होंने एंकर से सवाल पूछा है। बाकी चीज़ें मैं तफसील से आपको बताऊंगा। ये जल्कियों की सूरत में सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूं कि उन्होंने पूछा, ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं कि, और CNN पर ये इंटरव्यू था और उन्होंने ये एंकर से पूछा है कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लेकर आया था? इसका एंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ माह पहले तक सिराजुद्दीन हक्कानी जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उनके सर के ऊपर इनामी रकम मौजूद थी। आज वो आज़ाद हैं। कौन है जो दहशतगर्द होने या ना होने का लेबल लगाता है? तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। मेरे इस चैनल के ज़रिए जो आपका भी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मगरबी साइड की सूरत हाल के हवाले से ज़्यादा बताऊँ। यहाँ पे जो तालिबानाइजेशन है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर के मामलात, सिक्योरिटी मामलात, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा का जो कबायली इलाका है यहाँ पर क्या सूरत हाल है, मेरे चैनल के ज़रिए अमूमन आप ऐसी चीज़ें और ऐसी ख़बरें जो हैं इनसे आपको आगाही मिलती है। लश्कर तैयबा के सरबराह हैं हाफ़िज़ सईद, जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं मौलाना मसूद अज़हर, हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं सैयद सलाहुद्दीन। इनमें से किसको मारा है हिंदुस्तान ने? मुरीद के बहावलपुर, सियालकोट, मुज़फ़्फ़राबाद, इन सारे जगहों के नाम जो हैं ये बाकायदा लिए जाते रहे। जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है ये तवातुर के साथ लगातार ये नाम लिए जाते रहे इंडिया मीडिया की तरफ से। अब जितने भी बकौल इंडिया के जितने भी दहशतगर्द थे, जितने भी आतंकवादी थे, वो यहाँ पे मौजूद थे, इन मराकज़ में बैठे हुए थे और इस इंतज़ार में थे कि कोई मिज़ाइल आएगा और उनको हिट करेगा और उनको शहीद कर देगा। ये जो इंडिया के हमले में बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं, ये सिविलियन थे। इनका किसी भी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, किसी भी ऐसी जो है सरगर्मी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। और जहाँ जहाँ पे इंडिया ने हिट किया है पाकिस्तानी इलाकों को, वहाँ पे ऐसी कोई सरगर्मी देखने को नहीं मिली। अब इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। एक तो हमारा मीडिया है ना, पाकिस्तान का मीडिया, हम एग्ज़ैजरेट कर सकते हैं, हम मुबालगे से काम ले सकते हैं। इंडियन मीडिया तो आपको पता ही है कि किस तरीके से वो मामूली चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, चीखते हैं बाकायदा। और जिस तूफ़ान बदतमीज़ी का मुज़ाहरा हमें इंडियन मीडिया पे देखने को मिलता है,
تو پھر وہ بات تو رہنے ہی دیجیے کہ پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں جو غیر جانبدار کردار ہے وہ ظاہر ہے کہ عالمی کچھ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں یا وہ مبالغے سے کام لیں یا وہ ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو پیش کریں۔ تو آپ عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں، جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں، ان کی رپورٹنگ آپ دیکھیں تو ایک تو پاکستان نے جو جواب دیا ہے اور فوری جواب دیا، اور پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ 2019 اور 2025 میں بہت فرق ہے، کوے میں اور رافیل جنگی جہاز میں بھی بڑا فرق ہے، یہ بھی بتا دیا ہے پاکستان نے فوری جواب جو دیا ہے۔ اب صورتحال جو ہے یہ ہے کہ لشکر طیبہ تو ظاہر ہے کہ یہ تنظیم جو تھی کسی زمانے میں تھی، جیش محمد تنظیم تھی کسی زمانے میں تھی، ان تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا۔ 9/11 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اور اس وقت جو کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو آزادی کی تحریک ہے وہ خود وہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو کمک ملتی تھی، جو مدد ملتی تھی مختلف جہادی تنظیموں کی جانب سے، اس پر بہت حد تک پابندیاں لگیں، کالعدم قرار دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ ان کے جو لیڈرز ہیں یا تو گرفتار ہیں یا نظر بند ہیں، یا انہوں نے وہ پرانی جہادی جو سرگرمیاں ہیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ حافظ سعید آج بھی زندہ، مولانا مسعود اظہر آج بھی زندہ، گو کہ ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں یہ اس حملے میں مارے گئے ہیں، لیکن ان کا کسی بھی ایسی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب حزب المجاہدین کی قیادت جو ہے اس کو بھی ہٹ نہیں کیا گیا۔ تو حاصل وصول کیا ہے؟ ہندوستان نے کیا حاصل کیا ہے اس حملے سے؟ مسئلہ اگر موجود ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر پہلگام جیسا واقعہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتا ہے یا پھر ہندوستان کی کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ سے یہ الزام پاکستان کے اوپر لگایا جائے گا، دوبارہ سے وہی ہائپ کریٹ کی جائے گی انڈین میڈیا کی طرف سے، دوبارہ سے وہی ماحول بنایا جائے گا۔ کیا یہ حملہ کر کے ہندوستان نے مسئلہ حل کر دیا؟ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے، اور میں بار بار آپ کو کہتا کہ جنگ ٹل چکی ہے، یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک درندگی تھی، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا۔ یعنی ان کا جو وزارت دفاع کی پریس ریلیز ہے، اس آپریشن کو انہوں نے سندور کا نام دیا ہے، اور انہوں نے خود یہ مانا ہے کہ ہم نے پاکستان کی ملٹری تنصیبات جو ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے ان کے بقول دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ وہاں سے کون سا گولہ بارود برآمد ہوا ہے، وہاں سے کون سا ایسا بنکر جو ہے وہ دریافت ہوا ہے اس حملے کے نتیجے میں، کہ آپ دنیا بھر کو یہ دکھا سکیں، میڈیا کو دکھا سکیں کہ جناب یہ تھے ان کے بنکرز، یہ تھے ان کی پناہ گاہیں، یہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، یہ تھے ان کے ٹریننگ کیمپس، اور یہ تھا وہ جدید ہتھیار کے جس کے ذریعے یہ ٹریننگ دیتے تھے اور پھر بھیجتے تھے ہندوستان یا مقبوضہ کشمیر۔ تو انڈین میڈیا آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، مودی سرکار جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے عالمی برادری کے، اور اس حوالے سے جو سفارتی سطح پہ ناکامیاں ہیں انڈیا کی وہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے جو سفارتکار ہیں، دنیا بھر کے جو سفارتی مشنز ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، دنیا بھر میں واچ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز تھی ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا، اور پھر پاکستان کا فوری جواب دینا، اور رافیل طیارے ان کے گرا دینا۔ 5 طیارے گرائے ہیں، متعدد ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں پاکستان نے، جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہ گرایا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اب اس میں یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اب آزاد کشمیر کو بھی جو ہے وہ آزاد کرایا جائے گا پاکستان کے قبضے سے، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے، اور بلوچستان کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پراکسس کی بات ہوتی ہے کہ جی انڈیا کی مختلف پراکسس ہیں اور وہ پاکستان میں سرگرم ہیں اور پاکستان کے آس پڑوس ممالک میں بھی وہ سرگرم ہیں، تو ان پراکسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ بلوچستان میں آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں میں کوئی بڑی واردات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے کہ اب یہ جب کشمیر کا معاملہ اور اس پہ اگر لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نظریں ساری ہوں گی سری نگر کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کو کیسے انڈیا کے تسلط سے آزاد کرایا جائے۔ لیکن کچھ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ کارروائی تھی، ہو گئی، یہاں سے بھی بیانات کا سلسلہ ہوگا، اس طرف سے بھی بیانات کا سلسلہ ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے جو کہا ہے، اسحاق ڈار نے جو کہا ہے، خواجہ آصف نے جو کہا ہے، اور خصوصاً رانا ثناءاللہ کے بیان کے اوپر بڑی تنقید بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے منہ توڑ جواب جو دینا تھا وہ ہم دے چکے ہیں، اگر انڈیا کی طرف سے مزید کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، تو ہماری طرف سے بھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے، اور نے کہا ہے کہ
یہ جو حرکت کی ہے ہندوستان نے، اس کا خمیازہ اس کو ہندوستان کو بھگتنا پڑے گا۔ معصوم عورتوں کو، معصوم بچوں کو مارا ہے، اور انہوں نے اس جنازے کا حوالہ دیا کہ ایک بچے کا جنازہ میں پڑھ کے آیا ہوں جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ تو ایسے لوگوں کو دہشت گرد قرار دینا اور پھر دنیا کو یہ بتانا کہ جی ہم نے دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا، حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ فی الحال بھی کشیدہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آنے والے چند گھنٹے بھی انتہائی اہم ہیں، کیونکہ حفاظی اقدامات جو ہیں، یہ جو مشرقی سرحد کے قریب شہر ہیں یہاں پہ کیے جا رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہے، اندھیرا کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، نہ صرف پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، کہ آپ حفاظتی اقدامات جو ہیں اس حوالے سے کریں، اور جو سول ڈیفنس کی تربیت ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو بطور خاص دی جائے۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک رد عمل دیا ہے اور کہا ہے اپنے ایک بیان میں کہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی ہے یہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے، اور سلامتی اور استحکام اس پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ دونوں فریقین کو افہام و تفہیم سے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ڈپلومیسی کے ذریعے اور ڈائیلاگ کے ذریعے۔ ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کیسے ممکن ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں؟ اس میں ظاہر ہے کہ عالمی طاقتوں کا بھی کردار ہے، کیونکہ سفارتی محاذ پر ہم دیکھتے ہیں اگر پاکستان کی طرف سے درجنوں ممالک کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور پاکستان کو فل سفارتی سپورٹ حاصل ہے، اور پاکستان نے سفارتی میدان کا یہ جو مقدمہ ہے یہ جیتا ہوا ہے صرف اس بنیاد پر کہ پہلگام کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، اور آج تک 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ان 2 ہفتوں کے بیچ میں انڈین میڈیا چیختا رہا، ہندوستان کی سرکار نے انتہائی سخت فیصلے کیے، سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا۔ اس دوران ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا اور ٹھیک ٹھاک جواب دیا، لیکن آج تک پہلگام واقعے کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت ہندوستان فراہم نہیں کر سکا۔ ہندوستان کا کسی عام شہری علاقے کو نشانہ بنانا، پاکستان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے دنیا کو کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کی ملٹری ملوث نہیں ہے، پاکستان کی سرکار ملوث نہیں ہے۔ ہاں کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں، لیکن ان کے بقول جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے کیا کوئی ثبوت پیش کیا؟ انہوں نے یہ بتایا، وہ یہ بتا سکے کہ اس میں لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے، جیش محمد کا ہاتھ ہے، یا پھر حزب المجاہدین کا ہاتھ ہے؟ حافظ سعید زندہ ہیں، مولانا مسعود اظہر زندہ ہیں، اور ہندوستان کو کیا حاصل ہوا ہے یہ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔